بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشق نمبر 5، چوٹی چیونٹی۔ سوال نمبر 1، چیونٹی کو ہر وقت کس بات کی فکر رہتی ہے؟ جواب: چیونٹی کو ہر وقت آنے والی دنوں کے لیے خوراک جمع کرنے کی فکر رہتی ہے۔ سوال نمبر 2، چیونٹی اپنا پیٹ کیسے بھرتی ہے؟ جواب: چیونٹی اناج کے دانے کھا کر اپنا پیٹ بھرتی ہے۔ سوال نمبر 3، چیونٹی اپنے کھانے کو ذخیرہ کیوں کرتی ہے؟ جواب: چیونٹی اپنے کھانے کو جاڑے کے موسم میں آرام سے کھانے کے لیے ذخیرہ کرتی ہے کیونکہ وہ سردی میں باہر نہیں نکل سکتی۔ سوال نمبر 4، شاعر نے چیونٹی کو ہوشیار کیوں کہا ہے؟ جواب: شاعر نے چیونٹی کو ہوشیار اس لیے کہا ہے کہ وہ مسلسل محنت کرتی ہے، وقت ضائع نہیں کرتی اور اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتی ہے۔ سوال نمبر 5، چیونٹی کی محنت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جواب: چیونٹی کی محنت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ہر وقت محنت کرنی چاہیے، وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے تاکہ ہم زندگی میں کسی کے محتاج نہ ہو جائے اور ہمیں مشکل حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سوال نمبر 6، دی ہوئی اسم استفہام کو جملوں میں استعمال کریں۔ جملوں کے آخر میں سوالیہ نشان بھی لگائیے۔ کب، کیسا، کون، کس کی، کتنا۔ جواب: کب، ابو جان نے کھانا کب کھایا؟ کیسا، یہ قلم کیسا ہے؟ کون، تم کون ہو؟ کس کی، یہ کتاب کس کی ہے؟ کتنا، تمہارے پاس کتنا وقت ہے؟ سوال نمبر 7، نظم چوٹی چیونٹی کا مرکزی خیال لکھیے۔ جواب: مرکزی خیال: یہ نظم محنت و مشقت پر لکھی گئی ہے کہ کس طرح چیونٹی ہر وقت کام کر کے اپنے لیے خوراک جمع کرتی ہے۔ چیونٹی بہت عقل مند اور دور اندیش ہے۔ وہ جاڑے کا غم کرتی ہے اور اپنے مستقبل کے لیے دن رات محنت کرتی ہے۔ چیونٹی کی زندگی ہمیں محنت کا درس دیتی ہے۔ سوال نمبر 8، دی ہوئی اشعار کی تشریح لکھیے۔ نہیں کام سے شام تک تجھ کو فرصت، بہت جھیلتی ہے مشقت مصیبت، ذرا سی تو جاں ہے اور اس پر یہ محنت، نہیں ہارتی پر کبھی اپنی ہمت۔ جواب، تشریح: ان اشعار میں شاعر کہتا ہے کہ اے چیونٹی، تجھے صبح سے شام تک اپنے کام سے فرصت نہیں، ہر وقت کام میں لگی رہتی ہے، تمہاری ننھی منھی جان ہے اور اس پر بھی اتنی محنت کرتی ہو، محنت مشقت کر کے بہت سی مصیبتیں برداشت کرتی ہو، کبھی ہمت اور حوصلہ نہیں چھوڑتی۔ سوال نمبر 9، نظم کے مطابق کالم الف کو کالم با سے ملا کر اشعار مکمل کریں۔ جواب: اسی دن میں پہنچی کہیں سی کہیں ہے، کبھی اپنے دندے سے غافل نہیں ہے، کبھی کام تو نے ادھورا نہ چھوڑا، کبھی تو نے تکلیف سے منہ نہ موڑا، جو گرمی کی رت میں نہ کرتی کمائی، تو جاڑے کے موسم میں مرتی بنائی، نہیں کام سے شام تک تجھ کو فرصت، ذرا سی تو جاں اور اس پر یہ محنت، کہ جس نے تجھے زندگانی عطا کی، یہ عمدہ سبق ہم کو دیتی ہے چیونٹی۔ سوال نمبر 10، دیا ہوا واقعہ غور سے سنیے اور سوالات کے زبانی جوابات دیں۔ یہ ایڈنبرا کے اسپتال کے ایک کمرے کا منظر تھا۔ ایک مریض کو رسیوں سے جکڑا ہوا تھا اور اس کی حلق سے دردناک چیخیں نکل رہی تھیں۔ دراصل اس بیچارے کی ٹانگ ایک حادثے میں بری طرح سے زخمی ہو گئی تھی۔ ٹانگ کاٹنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ آخر کار اس کی ٹانگ کو ایک آرے سے کاٹ دیا گیا۔ مریض درد سے تڑپ کر بے ہوش ہو گیا۔ یہ منظر ڈاکٹری پڑھنے والے ایک طالب علم نے بھی دیکھا۔ اس دن اس نے عہد کیا کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایسی دوا ایجاد کرے گا جس سے مریض کو اس خوفناک تکلیف سے نجات مل جائے۔ اس نوجوان کا نام جیمز ینگ سمپسن تھا۔
اس نے دن رات محنت کر کے تعلیم حاصل کی اور صرف 18 برس کی عمر میں ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کر لی۔ اس نے لوگوں کے علاج معالجے کے ساتھ ساتھ اپنی تجربہ گاہ میں مسلسل تحقیق کا کام جاری رکھا۔ آخر کار اس کی محنت رنگ لائی اور وہ ایسی دوا بنانے میں کامیاب ہو گیا جس سے مریض آپریشن کے دوران میں بے ہوش رہے اور اسے کسی قسم کی تکلیف محسوس نہ ہو۔ یہ دوا کلوروفارم کے نام سے مشہور ہوئی اور دنیا بھر کے مریضوں کے لیے ایک نعمت ثابت ہوئی۔ سوالات: مریض کو رسیوں سے کیوں جکڑا ہوا تھا؟ جواب: مریض کی ٹانگ ایک حادثے میں زخمی ہو گئی تھی۔ ٹانگ کاٹنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، اس لیے ٹانگ کاٹنے کے لیے مریض کو رسیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ طالب علم نے کس بات کا عہد کیا؟ جواب: طالب علم نے عہد کیا کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایسی دوا ایجاد کرے گا جس سے مریض کو تکلیف سے نجات مل جائے۔ طالب علم اپنے مقصد میں کیسے کامیاب ہوا اور اس سے دوسرے انسانوں کو کیا فائدہ پہنچا؟ جواب: طالب علم مسلسل محنت کرتا رہا، آخر کار اس کی محنت رنگ لائی اور وہ ایسی دوا بنانے میں کامیاب ہو گیا جس سے مریض آپریشن کے دوران میں بے ہوش رہے اور اسے کسی قسم کی تکلیف محسوس نہ ہو۔ یہ دوا دنیا بھر کے مریضوں کے لیے ایک نعمت ثابت ہوئی۔ انسان محنت سے کیا کیا کام کر سکتا ہے؟ جواب: انسان محنت سے ہر قسم کا مشکل ترین کام کر سکتا ہے۔ سوال نمبر 11، دی ہوئی جملوں میں سے حروف ہجائیہ، حروف ندا، حروف استعجاب، حروف افسوس کے جملے الگ الگ کر کے کاپی میں لکھیے۔ جواب: حروف ندا والے جملے: اے اللہ میری مدد فرما، ارے بھائی کدھر جا رہے ہو؟ حروف استعجاب والے جملے: سبحان اللہ کیسا خوبصورت منظر ہے، واہ رے تیرا کیا کہنے۔ حروف تعسف والے جملے: افسوس میرا بٹوا گم ہو گیا ہے، اف میری ٹرین چھوٹ گئی۔ جائزہ نمبر 1، دی ہوئی کہانی غور سے سنیے اور سوالات کے زبانی جوابات دیں۔ سبکتگین کو شکار کا شوق تھا۔ ایک روز وہ جنگل میں شکار کے لیے گیا۔ اس نے سارا جنگل چاند مارا مگر اسے کوئی شکار نہ ملا۔ شام کے سائے ڈلنے لگے تو سبکتگین نے گھر واپس جانے کا ارادہ کیا۔ اچانک اسے ایک خوبصورت ہرنی کا بچہ دکھائی دیا۔ اس نے ہرنی کے بچے کو اٹھایا اور اسے اپنے ساتھ گھوڑے پر رکھ کر گھر کی جانب چل دیا۔ وہ تھوڑی دور گیا تو اسے ایک درد بھری آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک ہرنی اداس اس کی گھوڑی کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ سبکتگین سمجھ گیا کہ وہ بچہ اس ہرنی کا ہے اور وہ اپنے بچے کو لینے کے لیے اس کے گھوڑے کے پیچھے آ رہی ہے۔ سبکتگین کا دل پسج گیا اور اس نے فوراً ہرنی کے بچے کو آزاد کر دیا۔ ہرنی کا بچہ بھاگ کر اپنے ماں کے پاس چلا گیا۔ ہرنی اپنے بچے کو واپس آتا دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے تشکرانہ نظروں سے سبکتگین کی طرف دیکھا اور پھر اپنے بچے کو ساتھ لیے جنگل میں چلی گئی۔ سبکتگین دن بھر کا تھکا ہوا تھا، اس لیے گھر واپس آ کر بستر پر لیٹتے ہی وہ گہری نیند سو گیا۔ اس رات اس نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا جنہوں نے اسے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی رحم دلی بہت پسند آئی ہے اور وہ جلد اسے غزنی کی حکومت عطا کرے گا۔ اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے سبکتگین کو غزنی کی بادشاہی عطا کی۔ سوالات: سبکتگین کو کس چیز کا شوق تھا؟ جواب: سبکتگین کو شکار کرنے کا شوق تھا۔ سبکتگین نے ہرنی کے بچے کو کیوں آزاد کر دیا؟ جواب: سبکتگین نے ہرنی کے بچے کو اٹھا کر گھوڑے پر لے جا رہا تھا تو اسے ہرنی کی درد بھری آواز سنائی دی۔ سبکتگین سمجھ گیا کہ وہ اپنے بچے کے پیچھے آ رہی ہے۔ سبکتگین کے دل میں رحم آیا اور فوراً ہرنی کے بچے کو آزاد کر دیا۔ سبکتگین کو رحم دلی کا کیا صلہ ملا؟ جواب: سبکتگین کو رحم دلی کا یہ صلہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے غزنی کا بادشاہ بنا دیا۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جواب: اس واقعے سے ہمیں رحم دلی کا سبق ملتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرنا۔
جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے۔ فوائد: خط کشیدہ الفاظ کی درست متضاد لکھ کر جملے مکمل کریں۔ اسلام میں گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں۔ کسان اپنی محنت سے بنجر زمین کو زرخیز بنا دیتا ہے۔ صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جنگ ہو یا امن ہمیشہ متحد رہو۔ شاہ و گدا سب اللہ کے در کے محتاج ہے۔ حق اور باطل میں فتح صرف حق کی ہوتی ہے۔ میرے اقرار کرنے پر اس نے صاف انکار کر دیا۔ جملوں کے سامنے دی ہوئی واحد اسما کے جمع اسما بنا کر جملے مکمل کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو بائی بائی بنا دیا۔ سامعین نے مقرر کو خوب دعوت دی۔ تقریب میں بزم ادب کے تمام اراکین موجود تھے۔ پرنسپل صاحب نے معززین کو خوش آمدید کہا۔ حامد نے تمام مضامین میں اچھے نمبر حاصل کیے۔ دی ہوئی جملوں میں سے اسم معرفہ اور اسم نکرہ الگ الگ کریں۔ رضا شہر میں رہتا ہے۔ رضا اسم معرفہ، شہر اسم نکرہ۔ ہمارے ملک کا نام پاکستان ہے۔ پاکستان اسم معرفہ، ملک اسم نکرہ۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قومی شاعر ہیں۔ علامہ محمد اقبال اسم معرفہ، شاعر اسم نکرہ۔ ہمارا قومی کھیل ہاکی ہے۔ ہاکی اسم معرفہ، کھیل اسم نکرہ۔